چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذی الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الجن، جی ہاں سورۃ الجن کی آیت نمبر 5 اور 6 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے اور مل کر پڑھنا ہے۔ آج ہم سورۃ الجن کی آیت نمبر 5 اور 6، 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ وَأَنَّا وَأَنَّا ظَنَنَّا ظننا وَأَنَّا ظَنَنَّا وَأَنَّا ظننا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ أَلَّا تَقُولَ النَّاسُ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَلَّا تَقُولَ النَّاسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّا تَقُولَ النَّاسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔
آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو پر تشدید اس لیے ہے کہ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو ادغام مال غنہ ہو جائے گا، اور یہیں سے پڑھتے ہیں تو ادغام مال غنہ اب تو نہیں ہوگا، صرف واو کی زبر پڑھیں گے تشدید ختم ہو جائے گی یہاں سے پڑھنے کی صورت میں، پچھلی آیت سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں تشدید آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ واو پر زبر، الف پر زبر یعنی حمزہ بن گیا، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، نون الف زبر نا وان نا ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وا موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، حروف مطبقہ میں سے بھی وا موٹا رکھنا ہے، نون پر زبر، دوسرے نون پر بھی زبر، مگر نون مشدد بھی ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں مد، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے معنی کی وجہ سے مد منفصل، کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ الن تقول میں یہاں نون ساکن کے بعد لام آ گیا، ادغام بلا غنہ قاعدہ، جی کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے یہاں ہوگا اخفا کا قاعدہ، کون سا قاعدہ؟ اخفا کا قاعدہ۔ اخفا کا قاعدہ یعنی نون کو چھپا کر ادا کریں گے، غنہ کریں گے ایک الف کا۔ تقولو تا پر زبر قاف واو پیش قو، قاف حروف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے، قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، اور واو مدہ ہے ایک الف کھینچنا بھی ہے، لام کو لام سے ملائیں گے، دوسرے لام کو ہلائیں گے نہیں، اور انسو یا نون ساکن کے بعد سین آ گیا، اخفا کا قاعدہ، اخفا کریں گے غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور سین کو سیڑھی کے ساتھ باریک رکھیں گے، سین پر پیش ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے، والجن یہاں پر واو ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور جیم نون سے ملائیں گے جیم کو، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ علی اللہ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آیا اس سے اللہ پاک کا لام ہو جائے گا پر، موٹا ہو جائے گا، پر پڑھیں گے، اور ہا کی نیچے زیر اللہ ہی، ہا کو واضح کریں، کاف زبان کی جڑ و تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، اور کذبا دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال مال الف، اور کذبا میں ذال پڑھیں گے، زا نہیں، بعض بچے کذبا پڑھ دیتے ہیں، کذبا نہیں، کذبا، علی اللہ کذبا، علی اللہ کذبا۔ پوری آیت کو پڑھیں گے مل کر، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ گڈ، زبردست، ماشاءاللہ۔ اگلی آیت کو پڑھیں گے، وَأَنَّهُ كان وأنه كان رجال من الإنس يعوذون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون گڈ، زبردست، یعوذون برجال من الجن، گڈ، فزادوهم رہقا، فزادوهم رہقا، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ماشاءاللہ۔ آئیے اس کے قاعدے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی آیت سے اگر ہم اس کو ملاتے ہیں اگلی آیت کو تو دیکھیں واو پر تشدید ہے، اب اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ کذبا وانہ، کیا تنوین کے بعد واو آیا ہو جائے گا ادغام، کیا ہوگا ادغام؟ تو پیارے بچوں یہاں ملا کے پڑھیں گے تو ادغام مال غنہ قاعدہ ہو جائے گا، اور ملاتے نہیں ہیں تو کذبا الگ ہو جائے گا، وقف بالابدال مال الف، پھر یہاں سے پڑھیں گے وانہ، ٹھیک ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کرنا ہے، ہا الٹا پیش ہو، اس کو ایک الف کھینچنا ہے،
کانا، کاف باریک رکھیں، کاف زبان کی جڑ تعلقہ سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے اور نون پر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، مگر کاف الف زبر کا، کانا، کانا کریں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا عربی میں، تو یہاں کیا ہے واحد کا صیغہ ہے کانا، ٹھیک ہے، اس کو کانا پڑھنا ہوتا ہے۔ اور رجال من الانس، را کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، را کو باریک رکھنا ہے، جیم الف زبر جا مدہ، ایک الف کھینچنا ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا، نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی حروف یرملون آتے ہیں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ من الانسی، نون کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا، لام کو ہلانا، انسی، یہاں حمزہ خوب واضح کریں گے، نون ساکن کے بعد سین غنہ کریں گے، ایک الف کا اخفا غنہ کریں گے، سین سیٹی کے ساتھ، اوپر بھی یہی تھا یہاں بھی یہی ہے۔ یعوذون، یہاں پر زبر ہے، عین واو پیش عو، ذال واو پیش ذو، یہ دونوں ہیں واو مدہ، پہلے والا متحرک ہے زبر والا، آخر والا نون یہ بھی متحرک ہے، یا متحرک نون متحرک، مگر عو اور ذو یہ دو واو مدہ ہیں، دونوں واو مدہ ہیں، تو واو مدہ جب آئے، علی مدہ جب آئے، یا مدہ جب آئے، ان کو کھینچنا ہوتا ہے، مگر حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ برجالم، با کے نیچے زیر، اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں بیرے، بیرے جالم، اچھا را کو بھی بیرے، بارے، بیرے، بیرے نے بیری، کیا پڑھیں گے؟ بیری، بیری جالم، بیری جالم، بیری جالم، با کے نیچے زیر، را کے نیچے زیر، بیرے نہیں پڑھنا، بیرے غلط، بیری یہ معروف کہلاتا ہے، بیری، اور بیرے مجہول ہو جائے گا۔ بیری جا، جیم الف زبر جا، علی مدہ ہے، ایک الف کھینچ گئے، بیری جالم، تنوین کے بعد میم آگئے، ادغام مال غنہ ہوگا، من الجنی، نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، من الجنی، نون مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا، اور فزادوہم، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ سے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ، فزادوہم، زا الف زبر زا، یہ زا ہے سیٹی والا، زا سین صاد، ان کا مخرج زبان کی بالکل باریک نوک اور اوپر اور نیچے والے دانتوں کے اندرونی کنارے، زا سین صاد، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ، کیا کہتے ہیں؟ اصلیہ، اور ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ اصلۃ اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، یاد رکھنا ہے اپنے۔ اور فزادو، فزا علی مدہ، دو واو مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے۔ ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، میم ساکن کے بعد آ گیا را، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفیع، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفیع، میم ساکن کے بعد با اور میم، یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با یہ دو حروف، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوگا وہاں پر اظہار شفوی، وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا یا نہیں کریں گے۔ گڈ، راہ قا میں را پر زبر آن کی را پر ہو جائے گا، ہا کی ادائی کلیئر کرنی ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے اور قاف کو موٹا رکھیں گے اور اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گا، راہ قا، راہ قا، گڈ۔ اب ایک آواز کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، دو حصوں میں پڑھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 5 اور 6، پانچویں اور چھٹی آیت پڑھی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی اور ان کی غلطیاں دور کرنے کی کوشش بھی کی ہوں گی۔ تو آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے مزید توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ آپ درست کر پائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 5 اور 6 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھی اور سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں بتانے جا رہے ہیں، مخارج بھی، قواعد بھی۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے تیار ہیں؟ ٹیم بی والے تیار ہیں بہت زیادہ، ٹیم اے والے تھوڑے ہلکے۔ دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے یا مقابلہ برابر ہوتا ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہے، وَأَنَّا اور ظَنَنَّا میں کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ مشترک ہے۔ ویسے تو دو چیزیں ہیں، تین چیزیں بھی ہیں، مگر ایک خاص ہے جو قواعد میں آتی ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ نون، دونوں نونوں پہ کیا ہے؟ مشدد۔ کیا نام ہے؟ نام بتائیے۔ محمد سمیر خان۔ محمد سمیر خان۔ جی محمد سمیر خان بتائیے۔ نون مشدد ہوگا۔ نون مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ ہمیشہ گننا ہوتا ہے۔ کتنے الف کا؟ 2 الف کا، 3 الف کا؟ 2 الف کا۔ 2 الف کا۔ سوچ لیں کتنے الف کا ہوتا ہے؟ یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کتنے الف کا؟ 1 الف کا۔ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں 1 الف کا۔ آپ کا جواب درست مانے یا ان کا؟ جلدی کریں۔ 1 الف کا ہوتا ہے۔ 1 الف کا ہوتا ہے اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت میں جا کے جواب درست کر لیا ہے۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیں۔ محمد سمیر خان نے اپنی ٹیم کو دلا دیے 10 پوائنٹ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے ظننا، بتائیے ظننا کی مد کون سی ہے؟ جی آپ بتانا چاہیں کیا نام ہے؟ نام بتائیں پہلے۔ محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا۔ کون سی مد ہے یہ؟ مد مفصل۔ مد مفصل کون سی ہے؟ منفصل۔ مد منفصل۔ سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا؟ اور احمد رضا، محمد احمد رضا بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ مزید دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیے ال میں کون سا قاعدہ ہے؟ مائک دیجیے گا عزیر بھائی کو۔ جی عزیر بھائی، عزیر بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال گننا۔ ادغام مال غنہ الن میں۔ سوچ لیا؟ ادغام بلا گننا۔ سوچ لیں مال غنہ یا بلا غنہ؟ ادغام بلا گننا۔ نمبر مل بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ بلا گننا۔ بلا غنہ پکا، اور جواب بالکل 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 درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، الن تقول، الن تقول الانس، انسو میں کون سا قاعدہ ہے؟ انسو۔ جی جواب دینا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا۔ جی نام بتائیے۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اکفا۔ اخفا میں کیا ہوگا پیارے بچے؟ اکفا ہوگا 1 الف کا۔ 1 الف کا اخفا ہوگا۔ اخفا کے معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی چھپانا۔ کس کو چھپائیں گے؟ نون کو۔ نون کو چھپائیں گے، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ 20 پوائنٹس۔ آخری سوال، دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے، کون مقابلہ جیتتا ہے۔ بتائیے علی اللہ کذبا، کذبا پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ جلدی سے بتا دیں ٹیم اے والے، سارے سوچ میں پڑ گئے۔ جی کذبا پہ وقف کریں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی کیجئے۔ 1 2 3 مد لین عارض۔ 4 5 مد لین عارض، مد عارض۔ ٹیم اے سے بتانا چاہتے ہیں جی حسین بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی وقف بالابدال مال الف۔ وہ بالابدال مال الف کہا، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ یہ وہ بالابدال مال الف کہہ رہے ہیں۔ ٹیم اے والو آپ نے کہا مد لین عارض، آپ کا جواب غلط تھا، اور ٹیم بی نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی نے آپ کے پوائنٹ لے لیے ہیں۔ اللہ، ادھر 30 کے بجائے 20 رہ گئے، ادھر 30 ہو چکے ہیں۔ اور پھر آخری سوال بھی ٹیم بی سے ہی ہوگا، اگر جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جائیں گے 20 پوائنٹس کی لیڈ سے، اور اگر جواب نہیں دے پائے تو
تو پھر ٹیم اے کی طرف آ جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ دے دیں۔ جی دیکھتے ہیں آخری سوال، بتائیے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، رجال میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ رجال، حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی حسین بھائی آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بتائیے، ادغام مال کنہ۔ سوچ کر بتائیے۔ جی جی ادغام مال غنہ، پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور آج کا مقابلہ آپ نے جواب درست دے دیا، اور آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آپ نے 40 پوائنٹ حاصل کیے ٹیم بی، اور ٹیم اے کے 20 پوائنٹ، ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد عزیر بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، أَلَّن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ اور تھوڑا سا اللہ، اور اس میں جلال کلام پر ہو تو اچھا ہے، کیا آپ نے پر اور اچھی طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا۔ راپور کرنا ہے فزادوهم، کہیں کہیں عزیر بھائی آپ حرف مدہ کو ایکسٹرا کر دیتے ہیں، جب ایکسٹرا کرتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو ٹیمپو ہوتا ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں حرف مدہ کو ایک الف رکھیں، اس سے زیادہ نہیں، ہاں مد آتی ہے تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے پوری آیت کو۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن۔ اس میں دونوں میں جو رجال کا الف ہے نا آپ نے تھوڑا ایکسٹرا کیا، کوشش کریں اس کو سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ مزید آپ اور اچھے ہو جائیں گے۔ یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ عزیر بھائی نے اچھی کوشش کی۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ریان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنَّ
والجن على الله كذبا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मोहम्मद उज़ैर भाई ने हदर में और मोहम्मद रैयान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और हम सब को कुरान पाक को तजीद व क़िराअत के साथ पढ़ने वाला बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातमी नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे प्रोग्राम देखते रहें, मदनी चैनल देखते रहें, आओ सीखें कुरान को देखते रहें और कुरान पाक को सीखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।